لوگ ہیں اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ کوئی معاملات خراب ہو سکتے ہیں؟ جس طرح بلوچستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے, وہاں پہ ایک نئی جسے کہتے ہیں نا حالات خراب ہو گئے, تو یہاں پہ انڈیا کا ذکر کر کے یا اس طرح کی چیزیں کر کے چیزیں خراب ہو سکتی ہیں؟ یا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ لڑنے کو تیار ہیں اور ہم لڑیں گے, کس حد تک لڑیں گے کل کو؟ کیونکہ عوام کے پاس تو جو رائٹ ہے پروٹیسٹ کرنے کا, وہ تو ان آرمڈ سویلینز کے پاس کیا رائٹ ہے؟ بول سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں, سڑکوں پہ باہر نکل سکتے ہیں. اس کے علاوہ کیا کیا جا سکتا ہے؟ یا آپ کو لگتا ہے کہ آزاد کشمیر کی سچویشن بھی بلوچستان کی طرح ہو سکتی ہے؟ نمسکار دوستو, سواگت آپ سبھی کا ہمارے یوٹیوب چینل ڈیجیٹل ریجیمنٹس میں. جیسا کہ آپ کو پتہ ہے دوستو, ہم آپ کے لیے ایک سے ایک لیٹسٹ نیوز لے کر آتے ہی رہتے ہیں. ویسے ہی ایک لیٹسٹ نیوز کے ساتھ پھر حاضر ہوئے آپ کے سامنے. لیکن اس سے پہلے اگر ابھی تک آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کر لیجئے, اور یہی نیوز اگر آپ ہمارے فیس بک چینل پہ دیکھ رہے ہیں تو پلیز ہمیں فالو کر لیجئے. تو دوستو, نیوز آ رہی ہے پاکستان سے, اور پاکستان کے حالات آپ سبھی جانتے ہی ہیں. پاکستان کے حالات دن پرتی دن اور بھی بگڑتے جا رہے ہیں, حالات خراب ہوتے جا رہے ہیں, کیونکہ پاکستان میں پروٹیسٹ کا ماحول چل رہا ہے. آئے دن بلوچستان سے خبر آتی ہے کہ بلوچستان کافی برسوں سے ویسے تو لگا ہوا ہے, ایک الگ دیش کی ڈیمانڈ کر رہا ہے, کیونکہ پاکستان وہاں کے نام کے فنڈ لے کر خود ہی ہجم کر جاتا ہے. اور دوسری طرف سے ایک ٹی ٹی پی نام کا بھی انہوں نے سنگٹھن تیار کیا تھا, لیکن آج وہ بھی پاکستان سے بدلہ لے رہا ہے. آئے دن پاکستان میں وہ پروٹیسٹ کرتا رہتا ہے. تیسری جگہ پھر یہ پی او کے ہوتے ہیں, جس کو ہم پاک اوکوپائڈ کشمیر بولتے ہیں, اس میں بھی اب پروٹیسٹ چل رہی ہے دوستو. وہ بھی مطلب انڈیا میں شامل ہونے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں, کیونکہ جتنا ظلم پاکستان بلوچستان میں کرتا ہے اس سے کہیں زیادہ پی او کے میں چل رہا ہے, اور ان کے بھی فنڈز کو پاکستان خود ہی ہجم کر جاتا ہے. وہاں پر کوئی بھی ڈیولپمنٹ نہیں ہے. اسی سے ریلیٹڈ نیوز ہے دوستو. نیوز بڑی زبردست ہے, اپن تک ہمارے ساتھ جڑے رہیے, اور چلیے نیوز کو کرتے ہیں سٹارٹ. تو جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بنیادی طور پہ ان کا جو پہلی بات یہ ہے کہ ایز اے پرائم منسٹر ان کا جو پورٹ فولیو, جو ان کا پوزیشن ہے, وہ بنیادی طور پہ کویسچنیبل ہے. چونکہ وہ رات کو 12 بجے اسمبلی کھلوا کے تو 3 سے 5 منٹ کے اندر 53 میں سے 48 ووٹ لے کے تو پرائم منسٹر بن گئے. نہ کوئی نوٹیفیکیشن ہوا کہ اسمبلی کا اجلاس ہو رہا ہے, نہ کوئی اس کے لیے ٹائم جو پروٹوکول ہوتا ہے, جو ساری سچویشن ہے اس کو فالو کیا گیا. تو جو آدمی رات کے اندھیرے میں 3 سے 5 منٹ میں پرائم منسٹر بن جائے اور اسے ساری پارٹیاں تسلیم کر لیں. مزے کی آپ بات یہ دیکھیں نا, جو آپ کہہ رہے ہیں کہ گورنمنٹ ایک نیو موڈ آف گورننس جو ہے سیٹ کر رہی ہے, مے بی کہ چائنا کے خطوط پہ, تو اس میں جو ہے اب وہ کسی کو پتہ ہی نہیں کہ اس کی پارٹی کون سی ہے. یہ جو پرائم منسٹر ہے اس کی پارٹی کون سی ہے. اس کے اندر جو لوگ شامل ہیں, جس طرح کے پاکستان میں ہے, اس میں مسلم لیگ بھی حکومت کے ساتھ ہے, اس میں پیپلز پارٹی بھی حکومت کے ساتھ ہے, اس میں واحد پارٹی جو بظاہر تحریک انصاف ساتھ نہیں ہے وہ بھی اندر سے ساتھ ہے, چونکہ ان کی طرف سے بھی یہ جو ایجیٹیشن ہے اور یہ جو ڈیمانڈز ہیں ان کے حوالے سے کوئی واضح سٹینڈ اینٹائی گورنمنٹ یا ان کی پالیسیوں کے خلاف جو ہے وہ سامنے نہیں آیا. تو کنفیوژن ہی یہی ہے کہ پہلی بات یہ ہے کہ یہ حکومت کس کی؟ آپ کہتے ہیں حکومت کہاں ہے, تو حکومت سب کی ہے. ہر الیکٹڈ جو ممبر آف لیجسلیٹو اسمبلی یا ایم ایل اے کہتے ہیں اس کو, وہاں وہ جو ہے حصے دار ہے, یا وہ کسی کمیٹی میں چیئرمین ہے, کسی کمیٹی میں ممبر ہے, کسی اور جو اکوموڈیٹ کرنے کے مختلف طریقے ہوتے ہیں, ان کو سب کو اکوموڈیٹ کر کے 40 کو تو منسٹر بنا دیا گیا ہے. اور اس کے بعد جو بچے ہیں ان کو جو آپ کا وہ سیکرٹ فنڈ ہے, جس کو وہ خفیہ فنڈ کہتے ہیں, اس میں سے پیسے نکال کے تو 20 اور 30 لاکھ جو ہے وہ نقد دے دیے جاتے ہیں, تو تاکہ وہ جو ہے وہ ان خاموشی سے ان کے ساتھ چلتے رہیں. تو اس حساب سے دیکھیں تو یہی تو سارا مسئلہ ہے کہ آپ ان سے یہ توقع رکھیں کہ یہ ایک ایسا مطالبہ تسلیم کریں جس کا اوور ویلمنگ نقطہ یہ ہے کہ آپ یہ جو مرات آپ نے رکھی ہوئی ہیں یہ ختم کریں. تو اس حساب سے جو ہے میں سمجھتا ہوں کہ ہم ایک ایسے پوائنٹ پہ پہنچ چکے ہیں جہاں پہ رولنگ ایلیٹ اور پیپل ایٹ لارج کے درمیان ایک سیریس قسم کا کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا آ گیا ہے. یہ پاکستان میں بھی یہی ہے, اور اس کانفلکٹ آف انٹرسٹ کو بر وقت ریکگنائز کرتے ہوئے بڑی پارٹیاں پاور کے بڑے سرچشمے مل کے
تو وہ مل جل کے تو ایک ایسی ڈسپنسیشن قائم کر رہے ہیں جس کے اندر چڑیا پر نہ مارے. یہ جو آپ نے لائرز کی بات کی وہ تو خیر لائرز کا تو اپنا ہی ایک سلسلہ ہے, روز جلوس نکالے ہوتے ہیں, روز کوئی نہ کوئی وہ, لیکن یہ پالیسی جو ہے وہ پاکستان کے زیر انتظام کشمیر میں نہیں چلے گی. وہاں پہ ایک جینون پولیٹیکل ورکر ہے, سیاسی کارکن ہے, وہ کبھی اس طرح کی کسی ارینجمنٹ کو نہ تو تسلیم کرے گا اور نہ کسی طرح کے ظلم و تشدد کے آگے جھک کے تو خاموش ہوگا. یہ ہماری ٹریڈیشن نہیں ہے. وہ پہاڑوں کے لوگ جو ہیں وہ بیسیکلی فائٹر قسم کے لوگ ہیں اور وہ آخر دم تک لڑیں گے جس چیز کو وہ جائز سمجھتے ہیں اس کے لیے. بھائی صاحب, تو آپ کو لگتا ہے, آپ جس طرح کہہ رہے ہیں کہ فائٹر قسم کے لوگ ہیں, اپنے حقوق کے لیے لڑ رہے ہیں, آپ کو لگتا ہے کہ کوئی معاملات خراب ہو سکتے ہیں جس طرح بلوچستان میں ہم دیکھتے ہیں کہ کیا سچویشن ڈیولپ ہوئی ہے, وہاں پہ ایک نئی جسے کہتے ہیں نا حالات خراب ہو گئے, تو یہاں پہ انڈیا کا ذکر کر کے یا کس طرح کی چیزیں کر کے چیزیں خراب ہو سکتی ہیں, یا اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ لڑنے کو تیار ہیں اور ہم لڑیں گے, کس حد تک لڑیں گے کل کو, کیونکہ عوام کے پاس تو جو رائٹ ہے پروٹیسٹ کرنے کا, وہ تو ان آرمڈ سویلینز کے پاس کیا رائٹ ہے, بول سکتے ہیں, لکھ سکتے ہیں, سڑکوں پہ باہر نکل سکتے ہیں, اس کے علاوہ کیا کیا جا سکتا ہے, یا آپ کو لگتا ہے کہ آزاد کشمیر کی سچویشن بھی بلوچستان کی طرح ہو سکتی ہے؟ نہیں, بلوچستان سے کہیں زیادہ سنگین ہو سکتی ہے جی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بلوچستان کی جو سیٹنگ ہے نا, لینڈسکیپنگ ہے, پاپولیشن کیسے ہے, شہر کیسے ہیں, وہ بالکل ڈیفرنٹ ہے. اور اس میں اس طرح کی جو ہے وہ پولیٹیکل ایجیٹیشن اور اس ٹائپ کی سچویشن نہیں ہے جس طرح کی ادھر ہے. یہاں پہ جو ہے یہ بہت ہی کریٹیکل قسم کا چھوٹے چھوٹے شہر ہیں, سب لوگ ایک دوسرے کو جانتے ہیں. یہاں پہ آپ یہ اس طرح کے بے بنیاد قسم کے الزامات لگا کے کہ جی فلاں ایجنٹ ہے اور انڈیا کا نام لے لیا یا فلاں کر لیا تو لوگ مس گائیڈ ہوں گے, اسی کو بات نہیں. لوگ سب ایک دوسرے کو پرسنلی جانتے ہیں کہ یہ آدمی کون ہے, اس کے والد صاحب کون ہیں یا تھے, اس کی بیک گراؤنڈ کیا ہے, اس کے نظریات کیا ہیں, اور یہ کس کا آدمی ہے یا نہیں ہے. تو اس میں اس طرح کی سچویشن. دوسری چیز یہ ہے کہ جو اسکیل آف انجسٹس ہے کمپیئر ٹو بلوچستان وہ زیادہ ہے. یہ میں آپ کو بتا دوں, بلوچستان میں تو جو آپ کا ایک فلیگڈ قسم کا ایشو ہے وہ گیس کا. وہی میں نے جو بات کی آرٹیکل 157 پاکستان کانسٹیٹیوشن کی, کہ اس کے مطابق ان کا رائٹ ظاہر بنتا تھا اور ہے کہ ان کو اس کے وسائل کے حوالے سے اس آرٹیکل کی روشنی میں ان سے ڈیل کیا جائے. جو نہیں کیا گیا تو وہ پھر چیزیں بڑھتے بڑھتے جو آگے جا کے مختلف اس نے ٹرنز لیے. وہاں پہ قبائلی نظام بھی ہے جس کا اپنا ایک جو ہے وہ امپیکٹ ہے. تو ہمارے ہاں ظاہر ہے اس طرح کا سسٹم نہیں ہے. ایک پولیٹیکل ورکرز کی ایک بہت بڑا کارڈر ہے اور ان کو اس چیز کا پورے طریقے سے شعور ہو گیا ہے, ان کو ادراک ہو گیا ہے کہ یہ ہمارے وسائل لوٹ کر حکمران طبقات جو ہیں آپس میں عیاشیوں کے لیے تقسیم کر رہے ہیں, اور اس کو روکنا ہے. تو اس کو اب ان کو روکنا پڑے گا. جہاں تک بلڈ شیڈ اور انڈیا کی بات ہے, دیکھیں جی انڈیا نے ریپیٹڈلی کہا ہے کہ جی ہم یہ جو علاقے ہیں جو پاکستان آکوپائڈ کشمیر جو وہ کہتے ہیں گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر ہم لے لیں گے, اور انہوں نے ساتھ میں یہ بھی کہا ہے کہ یہ ہم لیں گے تو یہ خود اندر سے یعنی لوگ چل کے ہمارے پاس آئیں گے. انہوں نے یہ بھی نہیں کہا کہ ہم طاقت کے استعمال سے لیں گے, بلکہ انہوں نے کہا کہ یہاں حالات ایسے پیدا ہوں گے. اب ظاہر ہے کہ انڈیا میں طرح طرح کا میڈیا ہے, وہ میڈیا والوں کی اپنی فیسینیشنز اپنی اسسمنٹس ہوتی ہیں, وہ اپنے طریقے سے چیزوں کو پیش کرتے ہیں. لیکن جب آپ عوام کے جائز مطالبات کو پریس میں جا کے جائز مانیں گے, جائز ڈکلیئر کریں گے, اور پھر خود جا کے بند دکان کے سامنے کھڑے ہو کے تو اعلان کریں گے کہ یہاں کوئی دکان بند نہیں ہے, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ وہ حالات پیدا کر رہے ہیں چونکہ آپ اپنی کریڈیبلٹی لوز کر رہے ہیں, اور پیپل ورسز گورنمنٹ وہ جو گیپ ہے اس کو آپ مزید وائڈن اس کو وسیع تر کرتے چلے جا رہے ہیں. اور جو بنگلہ دیش میں سچویشن پیدا ہوئی تھی وہ ایگزیکٹلی یہی تھی. آخر وقت تک جو ہے بنگلہ دیش بننے سے 15 دن پہلے
آپ کے جرنل اور آپ کے لیڈرز جو ہیں وہ اسلام آباد میں پریس کانفرنسیں کرتے تھے کہ ہم نے حالات پہ جو ہے وہ قابو پا لیا ہے اور وہاں پہ ہر چیز ہنکی ڈوری ہے، مسئلہ ہی کوئی نہیں، ایشو ہی کوئی نہیں ہے، کوئی تحریک نہیں ہے، کوئی بغاوت نہیں ہے۔ تو یہ چیز جو ہے کیوں تھی کہ انہوں نے جو جسٹیفائیبل مطالبات تھے بنگالیوں کے ان کو ڈینائی کر کے تو طاقت کے استعمال سے ان کو کچلنے کی کوشش کی تھی۔ یہ ایگزیکٹلی سیم پیٹرن ہے کہ مطالبات کو جسٹیفائی بھی آپ خود ہی کر رہے ہیں اور اوپنلی پریس کانفرنس میں کر رہے ہیں، اور پھر ان کو کچلنے کے لیے جو ہے وہ آپ پیراملٹری فورسز جو ہے وہ منگوا رہے ہیں پنجاب اور سرحد سے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سچویشن کو اس طرف لے جا رہے ہیں، خود ہی اس طرف لے جا رہے ہیں۔ لیٹ سی میرے صاحب یہ کیا ہوتا ہے، یہ فالٹ لائنز ہیں پرٹیکولرلی بلوچستان، آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان، یہ بڑی اوور دا پیریڈ آف ٹائم یہ جو ریسورسز کا جو ڈسکشن ہے وہ بڑی تیز پکڑتی جا رہی ہے، رائٹس کی ڈسکشن تیزی پکڑتی جا رہی ہے۔ اگر ایک نیشنل فریم ورک میں ان چیزوں کو ایڈریس نہ کیا گیا اور تھرو یوز آف فورس کیا گیا، ہم نے دیکھا کہ گلگت بلتستان میں بھی بڑے پروٹیسٹ ہوئے، لوگ اٹھے نکلے وہاں پہ، انہوں نے بات کی۔ ظاہری بات ہے اس کا تعلق طاقت، اس کا جو ہے وہ مسئلہ نہیں ہے، یہ طاقت سے ایسی چیزیں حل نہیں ہوتی، یہ صرف اور صرف پیورلی ایک پولیٹیکل ڈیموکریٹک طریقے سے چیزیں حل ہونی چاہیے انسٹیٹیوشنل فریم ورک۔ دوستو آپ نے کیسے پروٹیسٹ کی باتیں چل رہی ہے اور کشمیر بھی ایک ان سے پاکستان سے الگ ہونے کی ڈیمانڈ چلو یہ تو کافی دن سے کر ہی رہا ہے، ساتھ میں بلوچستان بھی کر رہا ہے، کیونکہ جتنے بھی پروٹیسٹ ہوتے ہیں وہ پاکستان سے الگ ہونے کے لیے کر رہا ہے، کیونکہ پاکستان نے آج تک صرف ان کو ڈیولپمنٹ کے نام پہ کا صرف چرن ہی چٹایا ہے، کیونکہ وہاں پہ نہ تو کوئی ڈیولپمنٹ کیا، نہ ہی کوئی سڑکیں بنوائی ہیں، اور آرتھ ویوستھا ویسے پاکستان کے خود کے حالات چلنے لائق نہیں ہے، تو وہ اپنے دیش کے راجیوں کو کیسے چلائے گا، یا جس پر وہ ڈنگے آتا ہے ان کو کیسے پورا کر پائے گا، کیونکہ پاکستان تو آئے دن ہی ہر دوسرے دیش میں کٹورا لے کر چلا جاتا ہے اور یہ بولتا ہے کہ ہمارے آرتھک ویوستھا نہیں ہے، ہمارے پاس فلڈس کی روک تھام کیا، فلڈس کے لڑنے کے لیے بھی ہمارے پاس پریاپت پیسہ نہیں ہے، ہاسپٹلٹی کے لیے بھی ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے، آئے دن وہ کٹورا لے کر دوسرے دیشوں کے پاس گھومتا رہتا ہے۔ تو دوستو نیوز آپ کو کیسی لگی ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا، جلدی حاضر ہوتے ہیں دوستو ایک نئی نیوز کے ساتھ میں، تب تک کے لیے جے ہند، جے بھارت، وندے ماترم۔